ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام نہیں رکھا ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ بس جتنے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں سب مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں۔ اب مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، اور آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے کہ تم کو جو اللہ نے مسلمان بنایا ہے، اسلام کی دولت سے نوازا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ جب تم مسلمان ہو گئے ہو تو تمہارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آپ دنیا میں دیکھو جن کو اللہ نے اسلام کی دولت سے محروم کر دیا ہے ان کی عقلیں چھین لی، عقل نہیں، ان کو پتھروں کے سامنے پوجا کر رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا۔ جینیوں کو مذہب دیکھ لو، جینی جس کو اپنا بھگوان سمجھتے ہیں، بڑے سے بڑا عقل مند جینی کس چیز کی پوجا کر رہا ہے؟ آپ دیکھو ذرا، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایسے کاموں سے بچا لیا جو دنیا میں بھی ذلیل ہونے کا راستہ اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہونے کا راستہ۔ کتنے سے بھی بڑا سے بڑا عقل مند ہے ہمارے ملک کا، بھلے وزیر اعظم کیوں نہ ہو، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ کیوں نہ ہو، مگر اللہ نے عقل نہیں دی، اسلام کی دولت سے محروم کر دیا، اللہ نے عقلیں چھین لی ہیں۔ اور گیا گزرا مسلمان ہے، اس کے سامنے کہہ دو، درائی مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے، ویٹ، میں نہیں کھڑا ہوتا۔ کیوں؟ اللہ نے عقل دے دی ہے، اسلام کے ساتھ ساتھ میں اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے بزرگوں، اللہ کا فضل ہے، بغیر مانگے اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم دنیا میں رہے، زندگی گزاریں اللہ کے حکموں کے مطابق، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اللہ کا جو حکم ہے وہ نبی کا طریقہ ہے، جب نبی کے طریقے کے مطابق عمل کریں گے، نبی کی زندگی کو ہم نمونہ بنائیں گے، تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، ہم گویا کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں۔ اور نبی کی زندگی کا نمونہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دیکھو، پیدائش سے لے کر کے موت تک کے زندگی کے جتنے بھی مرحلے ہیں، بچہ پیدا ہوا کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو کسی پنڈت جی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نبی نے پہلے سے بتا دیا کیا کرنا ہے۔ داہنے کان میں اذان کہو، بائیں کان میں تکبیر کہو۔ دودھ پلانا ہے، 2 سال تک کے دودھ پلانے کی مدت ہے۔ جب بچہ بولنے کے لائق ہو جائے تو کیا فرمایا؟ اس سے اللہ کہلواؤ، اس سے اللہ کہلواؤ۔ اس لیے کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت کے مطابق ہی پیدا ہوتا ہے۔ بڑا ہونے کے بعد میں اس کو لوگ ہندو بنا لیتے، یہودی بنا لیتے، نصرانی بنا لیتے۔ یہ قرآن کہتا ہے، اسلام کہتا ہے، ہمارے نبی فرماتے، پیدائش سے لے کر کے وفات تک، موت تک کے پوری زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ بنایا۔ کیسا نمونہ بنایا میرے بھائیوں؟ کہیں مل نہیں سکتا ایسا نمونہ۔ اللہ فرما رہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ کتاب قیامت تک کے باقی رہنے والی ہے، صرف صحابہ کے لیے نمونہ نہیں بنایا تھا، قیامت تک کے جو آخری ایمان والا ہوگا اس کے لیے بھی نبی کی زندگی کو آئیڈیل بنایا ہے، نبی کی زندگی کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے۔ نبی کی زندگی کو اپناؤ گے اور نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی جوڑو گے، ملاؤ گے، تو دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ اب نبی کی زندگی کیا ہے؟ پیدائش سے لے کر کے موت تک کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بتلا دیے۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو کیا کرو؟ ابھی تو ان کو سکھاؤ، کلمہ سکھاؤ، نماز سکھاؤ، اللہ کا تعارف کرواؤ۔ 7 سال کا ہو جائے تو اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس سے کہو نماز پڑھے،
اس سے کہو نماز پڑھے، اور 10 سال کی عمر تک پہنچ جائے اور ابھی بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا سختی کرو، سختی کرو، تاکہ 15 سال میں جو بلوغ کی عمر ہے اس عمر سے پہلے پہلے ہمارا بچہ 5 وقت کا نمازی بن جائے۔ کیوں؟ بالغ ہونے کے بعد میں اگر ایک نماز بھی جان بوجھ کر کے چھوٹ گئی تو فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2,88,00,000 برس ایک نماز کی چھوڑنے کی سزا ہوگی، ایک نماز کے چھوڑنے کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ بتا دوں آپ کو، جبریل امین آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اس دن جبریل کے چہرے کے اوپر غم تھا، غم کے آثار تھے۔ حضور نے پوچھا جبریل آج تمہارا چہرہ جو ہے غم زدہ ہے، کیا بات ہے؟ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ آج جہنم کو دیکھ کر کے آیا ہوں۔ کیا دیکھ کے آئے؟ جہنم کو دیکھ کر کے آئے۔ حضور نے فرمایا جبریل جہنم کا احوال بیان کرو۔ جبریل امین فرمانے لگے یا رسول اللہ جہنم کو اللہ نے 7 حصوں میں بانٹ دیا ہے، 7 طبقے ہیں، سب سے نیچے، پھر اس کے اوپر چھٹا، پھر 5واں، پھر چوتھا، پھر تیسرا، پھر دوسرا، پھر پہلا، ایسے اوپر نیچے 7 طبقے ہیں۔ فرمایا یہ طبقے کن کے لیے اللہ نے بنائے؟ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھا ہم نے کہ سب سے نچلا جو طبقہ ہے جہنم کا، اس میں اس امت کے منافقین کو اللہ پاک ڈالیں گے۔ منافق زبان سے تو اسلام کا دم بھرتے ہیں لیکن عمل سے جو ہے اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ فرمایا یہ منافق ہے، ان کو اللہ سب سے نچلے طبقے میں، تمام جہنمیوں کا پیپ مواد سب بہ بہ کر کے وہاں آئے گا اور اس میں منافق لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ چھٹے طبقے میں سورج اور چاند کی پوجا کرنے والوں کو ڈالا جائے گا۔ 5ویں طبقے میں بت پرستوں کو ڈالا جائے گا۔ چوتھے طبقے میں مجوسیوں کو ڈالا جائے گا۔ تیسرے اور دوسرے تک آ کے خاموش ہو گئے۔ پہلے طبقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے جبریل پہلا جو طبقہ چھوڑ دیا آپ نے اس میں کون جائے گا؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو ہم کہہ دیتے ہیں آپ سن لیں گے، لیکن نبی کا حال کیا ہے کتابوں میں لکھا ہے۔ جب پہلے طبقے کو جبریل امین نے بیان کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ ہمیں احساس نہیں ہے اس کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ، وہ بتانا نہیں چاہتے جبریل، خاموش ہو گئے تھے کہ نبی کو غم ہوگا۔ کہا جبریل پہلے طبقے میں کون جائے گا؟ فرمایا پہلے طبقے کے اندر اے اللہ کے نبی آپ کی امت کے گنہگار لوگ جائیں گے۔ یہ سننا تھا میرے بھائیوں، کتابوں میں قصہ لکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا لگا جیسے پہاڑ ٹوٹ گیا ہو، پہاڑ ٹوٹ گیا ہو، اتنا غم، اتنا غم، رونا شروع کر دیا، خاموش ہو گئے۔ بس جبریل امین تشریف لے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے۔ کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، جوان بیٹا اس کا انتقال ہو جائے، اس سے غم پوچھو کیا غم ہوتا ہے۔ یہاں امت کا غم ہے، بیٹے کے انتقال کا غم نہیں ہے، اپنا کوئی ذاتی نقصان کا غم نہیں ہے، پوری امت کا غم ہے۔ یا اللہ میرے امت کے گنہگار لوگ جہنم میں جائیں گے، میں کیسے برداشت کروں گا؟ جہنم کی آگ دنیا کے آگ سے 70 گنا تیز ہوگی اور اس میں ہماری امت کا فرد جائے، جلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا لگا جیسے پہاڑ ٹوٹ گیا ہے۔ ہم نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن نبی کے اوپر کیا غم گزرا۔ 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں، ہر وقت سجدے میں پڑے رو رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم اپنے نبی کے غم کا احساس ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ پہلی بات تو ہم سیرت کو پڑھتے نہیں، نہ سنتے ہیں، اور پھر سن لیا تو احساس نہیں ہے کہ ہمارے نبی کو ہمارا آپ کا کتنا غم تھا۔ 3 دن گزر گئے،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مقرب صحابی ہیں، کتنے قریبی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یار غار ہیں۔ غار کے اندر ہجرت کی رات میں جب دشمنوں کی طرف سے بڑی سختیاں تھیں، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں نبی کے، اور حضور فرماتے ہیں ہمارے سارے صحابہ کا احسان کا بدلہ میں نے دے دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ پاک آخرت میں دیں گے۔ یہ مقام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تشریف لائے، سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، کوئی جواب نہیں آیا اندر سے۔ یہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی ناراض ہیں یا اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف ہے، کیسے یہ صحابہ برداشت کرتے؟ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت عمر آئے۔ حضرت عمر کتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے، 39 لوگ۔ 40ویں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے، اور اس وقت کہا تھا یا رسول اللہ اب دار ارقم میں ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اب بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ یہ ہیں عمر، تلوار لے کر کے آگے آگے چل رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، بچے کو یتیم کرنا ہو، آؤ عمر کا مقابلہ کرو، ہم بیت اللہ میں مسلمانوں کو ساتھ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ عمر کا مقام ہے۔ ایک دن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن چاندنی رات تھی، آسمان کے اوپر ستارے جگمگا رہے تھے، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو آسمان پہ ستارے نظر آ رہے ہیں، کیا ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آج ہمارے گھروں میں کیا باتیں ہوتی ہیں؟ دنیا داری کی باتیں ہوتی، بچے بھی دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، دین کی کوئی بات نہیں، دین کا مذاکرہ بھی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، گھر میں بیٹھو تو صحابہ کے واقعات کے تذکرے کرو، صحابیات کے واقعات مستورات میں سناؤ، ایمان بڑھے گا، ایمان تازہ ہوگا۔ صحابہ کے بچوں کے تذکرے کرو، اللہ کے راستے میں کیسے وہ جانے کے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے۔ یہ ہم نے بند کر دیا تو ہمارے گھر بے دینی کے اڈے بن گئے۔ اور نبی کے گھر میں کیا تذکرہ ہو رہا ہے؟ آخرت میں ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہوں گی، لیکن عمر کی ہوں گی۔ کس کی ہوں گی؟ عمر کی ہوں گی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیں۔ حضور سمجھ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی عائشہ تم شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ تمہارے ابا کا نام لوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ بات صحیح ہے، یہ بات کہا عائشہ یہ تو عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہے، اور تمہارے باپ کی نیکیاں؟ ہجرت کے وقت میں جو 3 دن غار میں چھپے تھے، ان 3 دنوں میں سے ایک دن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ ہے ابو بکر، یہ ہے ابو بکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بڑا تعلق تھا عمر کا اور ابو بکر کا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سا بھی ناراضگی نبی کی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ نبی ناراض ہوئے ان سے بھی۔ ایک آدمی آیا، راستے میں چل رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں۔ وہ شخص آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، گالیاں دینا شروع کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن رہے ہیں۔ بہت ہو گیا، کہتے ہیں نا حد ہوتی ہے برداشت کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات کا جواب دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر کے چل پڑے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ جب تک مجھے برا بھلا کہتا رہا، جب تک کہ حضور کھڑے رہے، مسکراتے رہے، اور جیسے میں نے جواب دے دیا حضور ناراض ہو گئے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کیا بات سوچتے ہم؟ بتاؤ، ہم گالی سن رہے تھے تو اس کو تو کوئی جواب دیا نہیں، ایک جواب ہم نے دے دیا تو حضرت ناراض ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارا سپورٹ کرنا چاہیے، ہمارے دوست حضرت تو ہمارا سپورٹ کرنا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے، آگے جا کر کے قدموں میں گر گئے۔ یا رسول اللہ آپ ناراض ہو جائیں یہ ہمیں برداشت نہیں ہے، آپ کی ناراضگی برداشت نہیں ہے۔ معافی مانگی،
حضور نے فرمایا ابو بکر جب تم گالی سن رہے تھے کوئی جواب نہیں دے رہے تھے تو اللہ کا فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تم خود چل پڑے تم نے خود جواب دے دیا اس کا، اللہ کا فرشتہ چل بسا، وہ چل دیا، تو پھر نبی کیوں کھڑا رہے گا؟ یہ جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں اتنا بلند مقام ہے لیکن نبی کی ذرا سی ناراضگی برداشت ہو جائے یہ برداشت نہیں، ابو بکر سے یہ برداشت نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ غور کریں، دادی خوش، نانی خوش، پھوپھی خوش، خالہ خوش، ابھی ہمارے کوئی تقریب ہو جائے گھر میں، کسی بھی طرح کی کوئی تقریب ہو جائے، سارے رسم و رواج ہمیں پورا کرنا ہے، اگر نہیں کرنا ہے تو نبی کے طریقے کے خلاف زندگی ہوگی۔ نبی ناراض ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمارا خاندان خوش ہو جائے بس۔ ہے بھائی بات صحیح کہ نہیں ہے؟ اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام کا جواب نبی نے نہیں دیا، عمر فاروق کا اتنا بلند مقام ہے اندر سے جواب نہیں آیا، ان دونوں نے سوچا کہ حضرت علی کو بلاؤ، وہ داماد ہیں، ان کی آواز سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کوئی نہ کوئی جواب دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جب ان کے سامنے ماجرا آیا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہماری ہمت نہیں پڑی، ہماری ہمت نہیں پڑی کہ ہم سلام کریں، کیوں؟ اتنے بڑے بڑے صحابی ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہے، اتنے محبوب صحابی، ان کے سلام کا جواب نہیں دیا تو میں کیا ہوں؟ فوراً انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ کو میں بلا کے لاتا ہوں۔ فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، وہ بے جھجک اندر جا بھی سکتی ہیں، بات بھی کر سکتی ہیں، یہ حکمت عملی اختیار کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت فاطمہ تشریف لائی اور ان کے سامنے یہ سارے ماجرا بتایا گیا۔ حضرت فاطمہ اندر گھس گئیں، جا کے دیکھا بے تحاشا رو رہے ہیں نبی، سجدے میں ہے، رو رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ بیٹھی رہی، کچھ آہٹ ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا۔ فاطمہ 3 دن پہلے جبریل آئے تھے، انہوں نے جہنم کے احوال بیان کیے، میری امت کا فرد جہنم میں جلے، نبی کیسے برداشت کرے گا؟ نبی کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا۔ اس کے بعد میں پھر سجدے میں گئے، پھر سر اٹھایا تو مسکرانے لگے۔ کہا بھی جبریل آ گئے اور انہوں نے مجھے بشارت دی ہے، خوشخبری سنا دی ہے۔ کیا خوشخبری سنا دی ہے؟ کہ اللہ پاک فرما رہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَى، اے نبی آپ غم مت کرو، آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ہم راضی کر دیں گے، آپ کی امت کے بارے میں کیا کر دیں گے؟ راضی کر دیں گے، جیسے آپ راضی ہونا چاہیں گے ایسے ہم راضی کر دیں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو سوچو ذرا، نبی کو کس چیز کا غم ہے؟ امت کا غم ہے۔ تو نبی نے فرمایا ہے ایک نماز جان بوجھ کر کے اگر کسی بالغ مرد نے عورت نے قضا کر دی تو 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے فرمایا بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز نہ پڑھنے پر سختی کرو۔ کون کرتا ہے؟ گھر میں بچہ آیا ہے، کما کر کے آیا، کماؤ پوت ہے، اٹھاؤ مت نماز میں، نیند خراب ہو جائے گی۔ ارے وہ ذرا بخار آ گیا ہے، پڑا رہنے دو۔ میرے بھائیوں یہ ظلم ہے، ظلم اپنی اولاد کے اوپر، اپنے رشتہ دار کے اوپر، اپنے قریبی بھائی کے اوپر، جہنم میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، تم کو کیا ہمدردی ہے اس سے؟ اگر دنیا کے آگ میں کودنے کے لیے چل دے تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ پریشان ہو جاؤ گے۔ اور جہنم میں جا رہا ہے، جہنم میں کود رہا ہے، جہنم کے آگ کا ایندھن بننے جا رہا ہے اور ہمیں فکر نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ایک نبی کی ایک فکر پیدا کرو، نبی کی ایک کڑھن پیدا کرو اپنے بارے میں، اپنی اولادوں کے بارے میں، اپنی عورتوں کے بارے میں۔ ہمارے گھر کا کوئی فرد بے نمازی نہ رہے، ہمارے گھر میں نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، نبی فرماتے ہیں امت میں بگاڑ کے وقت، امت میں فساد کے وقت میں میری ایک سنت کو کوئی زندہ کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، 100 شہیدوں کا۔ نبی کی سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا کہ کھانا تم نہ کھاؤ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا پانی نہ پیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا سو مت۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا چہرے پہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں دبلا پن ہے، تھکاوٹ اور کمزوری کا آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ 1 سال پہلے آئے تھے، 1 سال کے بعد پہنچے، کیا بات ہے بھائی کیوں دبلے ہو گئے؟ یا رسول اللہ جب سے 1 سال پہلے آپ کے پاس سے گیا ہوں میں، اس وقت سے لے کر کے آج تک کے کوئی روزہ میرا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں میں نے روزہ نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ طریقہ غلط، یہ طریقہ غلط ہے، تمہارے اندر اتنی برداشت کی قوت نہیں ہے، روزہ بھی رکھو افطار بھی کرو، روزہ بھی رکھو افطار بھی کرو، کہ رمضان کو روزے رکھو اور ہر مہینے میں 1 روزہ رکھ لیا کرو۔ یہ نبی کی شفقت ہے۔ کیا فرمایا؟ ہر مہینے میں 1 روزہ رکھ لیا کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے اندر اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ کہا اچھا 2 رکھ لیا کرو۔ کہا اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ کہا اچھا 3 رکھ لیا کرو، بس ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا ہے بس۔ کیوں؟ 1 روزے کا ثواب 10 گنا ہوگا، تو 10 3 30، ہر مہینے کے جو 3 روزے رکھے گا گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے 30 روزے رکھ لیے، تو سال بھر تک کے روزے میں شمار ہو جائے گا۔ کہ اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کی یہ شفقت ہے، سب کچھ کھاؤ پیو۔ 3 صحابی آئے، ہم نے طے کر لیا ہم اپنی عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے، رات بھر اللہ کی عبادت کریں گے۔ ایک صحابی نے کہا ہمیشہ ہم روزے رکھیں گے، افطار کریں گے نہیں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہر وقت ہم تو جہاد میں رہیں گے۔ کہا نہیں، یہ طریقہ نہیں۔ فرمایا میں کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، میں اپنے اہل خانہ کے پاس جاتا بھی ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے، نبی کا طریقہ یہ ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، سارے کام تم کرو میرے طریقے پر کرو، بس یہ ہے دین۔ سب کچھ کرو تم، اپنے سارے کام کرو تم، اپنی ساری ضرورتیں پوری کرو تم، لیکن میرے طریقے کے مطابق کرو۔ استنجا پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے جاؤ، میری سنت کو مقدم رکھو۔ میرا طریقہ کیا ہے؟ میرا طریقہ کیا ہے؟ اس کو اپنا لو۔ کھانا کھاؤ، دسترخوان بچھاؤ، کھانا گر گیا اس کو کھاؤ، پلیٹ کو صاف کرو۔ آج کل ایک فیشن بن گیا ہے، شادیوں میں جاؤ دیکھو، کھانا کھایا آدھا بھرا اس میں آدھا کھایا چھوڑ کر کے چلے آئے۔ گھروں میں بھی یہی حالات، یہی معاملہ ہوگا۔ جن کا سنت پر عمل نہیں ہے ان کے گھر کا کھانا بہت سارا ضائع بھی ہوتا ہے، نالیوں میں پھینکا جاتا ہے۔ اور نبی کا طریقہ کیا ہے؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ فرماتے ہیں کئی لوگوں کے کھائی ہوئی پلیٹیں ہمارے پاس آ جائے، ہم نبی کی پلیٹ کو الگ پہچان لیتے ہیں کہ ہمارے نبی کی پلیٹ یہ ہے، اتنی صاف ہوتی اس کو دھونے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی۔ نبی کی سنت یہ ہے، نبی کا طریقہ یہ ہے۔ آج میرے گھروں میں میرے بھائیوں ہمارے نبی کے طریقہ ہم نے کھو دیا، برکت ختم ہو گئی، نورانیت ختم ہو گئی، دین ختم ہو گیا، غیروں کے طریقے ہمارے نبی کے گھر میں آ گئے، ہمارا مزاج غیروں کا بن گیا۔ ہمارے نبی تو غیروں سے خیریت پوچھا کرتے تھے، ہمارے نبی تو غیروں کی خیر خواہی کیا کرتے تھے۔ ابو جہل نے خبر دے دی، ایک بہانہ لگایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے اس کمبخت نے ایک معاملہ رچ لیا۔ کیا؟ گھر کے سامنے ایک گڑھا کھدوایا، اس کے اوپر کچھ ایسی چیزیں ڈال دی کہ اگر کوئی اس پہ پاؤں رکھے تو اندر گڑھے میں گر جائے، اور خود چادر لپیٹ کر کے اوڑھ لیا۔ کہا جاؤ ان کو خبر کر دو۔ نبی تو مانتے ہی نہیں تھا۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میرے بیماری کی خبر ملے گی فوراً عیادت کے لیے آئیں گے۔ یہ ابو جہل کون ہے جس نے زندگی بھر ستایا ہے؟ نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی ہے، مگر سوائے ستانے کے اور کچھ نہیں، مٹھی میں کنکر لے کر کے آ رہا۔ اچھا آپ نبی ہیں، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں بتاؤں کہ کیا ہے؟ کہ تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بتاوے کہ میں کون ہوں۔ کہا آپ جیسا مناسب سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مٹھی کی طرف اشارہ کیا، اندر سے آواز آ رہی، کنکریاں کلمہ پڑھ رہی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ کنکریاں گواہی دے رہی ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ فوراً
پلٹ گیا. او یہ تو جادو ہے آپ کا, یہ تو جادو ہے. کتنا ستایا ہوگا نبی کو ابو جہل نے, لیکن اس کو خود یقین ہے کہ میری بیماری کی خبر سنیں گے تو میرے عیادت اور میرے مزاج پرسی کے لیے ضرور آئیں گے. تو اس نے ایک رچا, ڈھونگ رچا, گڈھے میں گریں گے اور ہم اوپر سے حملہ کر دیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. میرے بھائیو بزرگو دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اس کو امید تھی وہی ہوا. نبی کو خبر ملی کہ ابو جہل بیمار ہے, عیادت کرنے کے لیے چل دیے. راستے میں جبریل امین آ گئے. یا رسول اللہ, اب گڈھا قریب تھا, جبریل امین نے آ کر کے روک دیا. یا رسول اللہ, بیمار نہیں ہے, مکار ہے وہ, اس نے آپ کو ستانے کے لیے ایک تدبیر کی ہے, وہ گڈھا کھود رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا جبریل امین نے. ہڑبڑاہٹ میں چادر پھینکی اور دوڑا وہ, تو اپنے ہی کھودے ہوئے گڈھے میں گر گیا. اسی دن سے مسل مشہور ہو گئی, جو گڈھا کھودتا ہے وہ خود اپنے گڈھے میں گرتا ہے. جو دوسرے کو تکلیف پہنچانا چاہے گا وہ خود تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. یہ تھا نبی کا انسانیت کا درد, غم. ایک بوڑھی عورت, قصہ مشہور ہے, روزانہ حضور کے راستے میں جب گزرتے تھے حضور تو اپنے گھر کے اوپر سے کوڑا ڈالتی تھی, کوڑا ڈالتی تھی. ایک مرتبہ کیا ہوا, 4-5 دن گزر گئے, کوڑا آیا نہیں حضور کے اوپر. تو حضور یاد فرما رہے ہیں, یہ کیا ہو گیا, آج کوڑا کرکٹ آیا نہیں, کیا ہو گیا, وہ بڈھی کہاں چلے گئی, وہ عورت کہاں چلی گئی. تحقیق کیا حضور نے تو پتہ چلا کہ وہ 4-5 دن سے بیمار ہو گئی ہے. بیمار ہو جانے کی وجہ سے نبی کے اوپر کوڑا نہیں ڈالا جا رہا ہے. میرے بھائیو, قربان جاؤ نبی کی زندگی پر, قربان جاؤ نبی کی محبت پر, قربان جاؤ نبی کے عمل کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتہ چلا حضور کو کہ وہ بیمار ہو گئی ہے, حضور اس کے دروازے پہ گئے, کنڈی کھٹکھٹائی. اس کے گھر میں کوئی آدمی نہیں تھا, ایک لڑکی تھی اس کی, وہ بھی چھوٹی تھی, سمجھدار تھی, چھوٹی تھی, اور وہ عورت تھی. حضور جب دروازے پہ پہنچے تو لڑکی نے درازوں سے دیکھا, اماں یہ وہی شخص ہے جس کے اوپر تم کوڑا ڈالتی تھی, آج وہ آ گیا گھر پہ, آج پتہ نہیں کیا سزا دے, آج پتہ نہیں کیا معاملہ ہو. آپس میں ماں بیٹیوں کی بات ہو رہی. حضور کھڑے ہیں دروازے پہ, ماں بھی گھبرا گئی, بات تو صحیح ہے. اب یہ 4-5 دن ہو گئے تھے بیماری کے, مکے کا کوئی ایک فرد بھی اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. او حضور نے پھر کنڈی کھٹکھٹائی. ماں نے کہا بیٹی کھول دو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. اب دل میں کیا ہے, ڈر بھرا ہوا ہے, ڈر بھرا ہوا ہے. حضور نے دیکھا بچی سامنے ہے, بچی سے کہا تمہاری اماں بیمار ہیں سنا, تو ان کی دوا گولی کوئی لا کے دیا کہ نہیں دیا, میں حاضر ہوں ان کی خدمت کرنے کے لیے. میرے بھائیو بزرگو دوستو, وہ بوڑھی عورت اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کہا آج مکے والوں میں سے کوئی میری خیریت پوچھنے کے لیے نہیں آیا. آپ آئے جن کو میں ستاتی تھی, آپ آئے جن کے اوپر میں کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی, سب سے پہلے آپ مجھے کلمہ پڑھا دو. آپ نے میرا دل جیت لیا, آپ نے میرا دل جیت لیا. یہ ہے نبی کا اسوہ, یہ ہے نبی کا نمونہ. آج میرے بھائیو بزرگو دوستو, اس اخلاق کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. مگر مشکل یہ ہے کہ ہم اپنوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا پسند نہیں کرتے, غیروں کے ساتھ کیا کریں گے خیر خواہی. ذرا سی بات ہو گئی, کھانا پینا بند ہو گیا, ذرا سا معاملہ ہوا, لین دین بند ہو گیا. سارے معاملات نبی کے طریقے کے اوپر لیا ہوگے, میرے بھائیو کامیابی ہمارا تمہارا قدم چومے گی, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. نبی کا اسوہ یہ ہے, نبی کا نمونہ یہ ہے. اپنے ماننے والوں کے لیے بھی فکر کیا اور غیروں کے لیے بھی فکر کیا ہے. آج اس وقت جو آپ سن رہے ہو, جو حالات اس وقت اس ملک پر آئے ہیں, ہم نے اخلاق کریمانہ کو چھوڑ دیا ہے. برادران وطن تو یہ سمجھتے ہیں باطل نے ان کے گھر گھر وہ واقعات سنائے ہیں کہ یہ مسلمان ظالم ہیں, مسلمان ظالم قوم ہے, مسلمان بدتمیز قوم ہے, مسلمان گندی قوم ہے, مسلمان بد اخلاق قوم ہے. یہ باطل نے گھر گھر چلائی ہے بات. تو ہم سننے میں آ رہا ہے صاحب فلاں علاقے کے ہندوؤں میں بڑا تعصب ہے, فلاں علاقے کے اندر یہ جھگڑے ہیں, فلاں علاقے کے اندر یہ جھگڑے ہیں. مسلمانوں, اگر دنیا میں رہنے کا جی چاہتا ہے تو نبی کے اخلاق کا نمونہ پیش کرو, اپنے ماحول اور معاشرے کو بدل دو. ہمارے اندر ہمدردی آوے,
ہمارے اندر خود دوسرے کی خیر خواہی آوے، کسی کو تکلیف ہو گئی فوراً اس کے گھر پہنچ جاؤ۔ دعوت و تبلیغ کی محنت میں اکرام سکھایا جاتا ہے، اکرام کی تعلیم ہوتی ہے، لیکن دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگا ہوا بھی اکرام کو سمجھتے ہی نہیں، اکرام کس کو کہتے ہیں۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں اکرام انسانیت کو لے آؤ، اکرام مسلم نہیں، اکرام انسانیت، سارے انسانوں کا اکرام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم ایسا اکرام کریں گے، نبی نے اکرام کیا ہے غیروں کا، تو اس غیروں کے اکرام اور اخلاق کی وجہ سے میرے بھائیوں ان کے دلوں کے اندر اسلام رچ بس گیا۔ ہمارے حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات میں ایک واقعہ سنایا تھا۔ کیا سنایا؟ ایک ٹی سی تھے، ریلوے میں ٹی سی تھے، اسٹیشن پر گاڑی تھی، ایک شخص پوری فیملی کے ساتھ ٹرین میں بیٹھنا چاہ رہا تھا، ریزرویشن کنفرم نہیں تھا کس ڈبے میں بیٹھے، وہ جگہ ڈھونڈنے کے چکر میں پریشان تھا، اتنے میں گاڑی چل دی۔ یہ ٹی سی دیکھ رہے تھے، فوراً انہوں نے ان کے بچوں کا ہاتھ پکڑا اور کسی بھی طریقے سے اوپر چڑھا لیا، اور چڑھانے کے بعد میں ان سے بات چیت کیا کہ صاحب آپ کچھ بھی لے لو، مجھے سیٹ دے دو، لمبا سفر ہے ہمارا۔ بولے ٹھیک، بہت اچھا ہے۔ انہوں نے، وہ 5 لوگ تھے، 5 کو سیٹ دی اور ریلوے کا جتنا ٹکٹ تھا، جتنی فیس تھی، اتنے کی رسید بنا دی۔ اب 5 آدمیوں پہ وہ رسید تو بنائی، یہ 5000 کی گڈی، آج سے 25 سال پہلے کی بات، 5000 روپے کی گڈی ٹی سی صاحب کو تھما رہے۔ کہا یہ کیا ہے بھائی؟ آپ نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا ہے، آپ نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا، آپ نہ ہوتے تو میری گاڑی بھی چھوٹ جاتی، آپ نہ ہوتے تو میرا سفر بھی نہیں ہو پاتا، اور مجھے فلاں جگہ کے اوپر اس میٹنگ میں پہنچنا ہے کل، آپ کی وجہ سے ہم کو گاڑی مل گئی۔ وہ ٹی سی صاحب کہنے لگے بھائی صاحب سنو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم مسلمان ہیں۔ کیا کہا؟ ہم مسلمان ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسافروں کو آرام پہنچائیں، میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، چلیے یہ پیسے آپ رکھیے اور اس سیٹ پر آپ آرام فرمائیے۔ حضرت فرما رہے تھے، وہ ٹی سی صاحب نے حضرت کو واقعہ بتایا تھا کہ گھنٹوں ایک دم حیرت میں، تعجب میں اپنی سیٹ پر بیٹھا سوچ رہا ہے کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان کی تصویر ہے۔ وہ اپنے علاقے کا باطل تنظیم کا صدر تھا، جب گیا سب سے پہلے اس نے استعفیٰ دے دیا۔ جس قوم کو تم کہتے ہو ظالم ہے، وہ قوم ظالم نہیں ہے، وہ قوم ظالم نہیں ہے، اس قوم کے اندر جو ہمدردی ہے، ہم نے آج دیکھا، اپنے سفر میں دیکھا ہے، غلط بات ہے، تم غلط پروپیگنڈے کر رہے ہو۔ میرے بھائیو، بزرگ دوستو، یہ پروپیگنڈے کیے گئے ہیں، مسلمان ظالم قوم ہے۔ اس نے کہا قطعی ظالم نہیں ہے، اس نے تو ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ میرے بھائیو، بزرگ دوستو، اس لیے اس وقت کے جو ملک کے حالات ہیں، ان ملکی حالات کے اندر ایک دل میں فکر پیدا ہوئی، ایک کڑھن آئی کہ جتنا اپنے سے ہو سکے اتنا اپنے بھائیوں کے پاس جاؤ اور ان کو بیدار کرنے کی کوشش کرو۔ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم 100% نبی کی سنت کو اپنائیں، 100%۔ کھانا کھائیں گے طے کر لیں، دسترخوان بچھا کر کے، گھر کے چند لوگ بیٹھ کر کے دسترخوان پر ایک ساتھ کھانا کھائیں گے، نبی کی سنت ہے، گھر میں برکت آئے گی، روزی میں برکت ہوگی۔ پانی پئیں گے، نبی کی سنت کے مطابق پانی پئیں گے، سوئیں گے، نبی کی سنت کے مطابق سوئیں گے، استنجا کریں گے، نبی کی سنت کے مطابق کریں گے، سارے اپنے کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ من احیا سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص میری سنت کو زندہ کرے گا، اللہ دنیا میں 4 طریقے سے اس کا اکرام فرمائیں گے۔ المحبت فی قلوب البررہ، دنیا میں نیک اور سوجھ بوجھ والے جتنے لوگ ہوں گے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس سنت کے زندہ کرنے والے کی محبت ڈال دیں گے۔ والحیبۃ فی قلوب الفجرہ، اور فاسق اور فاجر اور ظالم قسم کے جو لوگ ہوں گے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے سنت کے زندہ کرنے والے کی ہیبت طاری کر دیں گے۔ مرعوب ہوگا، وہ مرعوب ہوگا۔ صحابہ کروڑ لاکھوں میل دوری پر باطل ہوا کرتا تھا، لیکن صحابہ کے نام پر تھراتے تھے، اس لیے کہ نبی کی سنت کو انہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنایا تھا۔
ان کے اندر نبی کی سنت کی زندہ کرنے کا ایک جذبہ تھا. اللہ نے ان کا خوف باطل کے قلوب کے اوپر طاری کر دیا تھا. تھراتے تھے، صحابہ کے نام پر تھراتے تھے، کانپتے تھے. کیا مجال ہے بھرے دربار میں تنہا صحابی آیا ہے، دو ٹوک بات کر رہا، اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ محفوظ ہو جاؤ گے. کہا نہیں ہوتے تو، کہا پھر ٹیکس دو، فدیہ دو. تنہا ہے صحابی، بھرا مجمع ہے، بادشاہ کا دربار ہے. کیا مجال ہے کہ بادشاہ ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ لے؟ اتنا روب ہے صحابی کا، تنہا صحابی ہے. کہا نہ دے ٹیکس تو تنہا صحابی اپنی تلوار جو چیتڑے میں لپٹی ہوئی ہے اٹھا کے اوپر کرتا ہے. کہا پھر ہمارے تمہارے درمیان میں یہ تلوار فیصلہ کرے گی. یہ جرأت کہاں سے آئی صحابی میں؟ اسی سنت کے زندہ کرنے کی برکت سے آئی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جاؤ، فاسق اور فاجر قوم کے اوپر اللہ تمہاری ہیبت کو طاری کر دیں گے. اور فرمایا تیسرا انعام، اللہ تمہاری روزی میں برکت دے دیں گے. وسعت فی الرزق، روزی میں کشادگی عطا فرما دیں گے. تھوڑا کماؤ گے اللہ زیادہ دے دیں گے. اور چوتھا انعام ہوگا دین پر اللہ تمہیں ثابت قدم کر دیں گے سنت کی برکت سے. تو ایک بات تو یہ کہنا ہے آپ سے کہ میرے بھائیوں، جتنے آپ یہاں بیٹھے ہو سب طے کر لو کہ جتنے بھی ہم کام کریں گے انشاءاللہ اللہ کے نبی کی سنت کا خیال کرتے ہوئے کریں گے انشاءاللہ. دوسرا کام کیا ہے؟ یہ کاغذ، وہ کاغذ، ہم جتنے بھی کاغذ، ہماری تاریخ پیدائش، ہمارے بچوں کی تاریخ پیدائش، ہمارے نام، یہ اسلامی اصول ہے. ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر بچے کی عمر نہ معلوم ہو، بچی کی عمر نہ معلوم ہو تو اس کی بلوغ کا فیصلہ کیسے کریں گے آپ؟ ہمارا بچہ بالغ ہو گیا، کیسے آپ فیصلہ کریں گے؟ تو یہ تو اسلام کا حکم ہے کہ اپنے کاغذات کو درست کرو. ہم نے سب کام چھوڑ دیے تو باطل ہمیں کھٹکھٹا رہا ہے. چلو اپنے کاغذات درست کر لو، تم اپنے اسلام کے مطابق آ جاؤ بس. باطل کا نظریہ تو یہ نہیں ہے، لیکن باطل جو ہمارے سر پہ کوڑا اٹھائے کھڑا ہوا ہے، تلوار لٹک رہی ہے، اللہ پاک نے اس کو کھڑا کیا ہے. اللہ پاک نے ان کو کھڑا کیا ہے کہ یہ مسلمان بندے جو ہمارے نیک بندے ہیں، غریب بندے ہیں، یہ ہماری طرف آ جائے، ہمارے اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں. تو دوسرا کام ہے اپنے کاغذات کی درستگی. سمجھے بھائی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک مسلمانوں کا ہے. سب سے پہلے 4 لڑائیاں میسور کی سلطان ٹیپو نے لڑی ہے. اس کے بعد پھر اور لڑی، کئی جنگیں ہو گئی. خود 1857 کی، جس کو یہ غدر کہتے ہیں انگریز، وہ سن 1857 کی لڑائی میں مسلمانوں نے لڑی ہے. سن 1857 کے بعد بزرگوں نے فیصلہ کیا اب برادران وطن کو بھی ساتھ میں لے لو. سمجھے؟ تو برادران وطن کو ساتھ میں لیا گیا آخر میں. اور پھر تحریک ریشمی رومال چلی اور نہ جانے کیسی کیسی تحریکیں چلی. ہمارے اکابر ڈرتے نہیں تھے، انگریز کی دربار میں گئے. انگریز جج بیٹھا ہوا ہے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سامنے کھڑے. جج کہتا ہے حسین احمد، کیا تم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک تھے؟ تم جہاد کرتے ہو انگریزوں کے خلاف؟ کہا ہاں کرتا ہوں. مولانا محمد علی جوہر نے پاؤں تھام لیے. حضرت ایک بار آپ توریہ کر دیجئے، ایک بار بات کو گھما دیجئے، ورنہ کیا ہوگا؟ کہا کچھ نہیں، موت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوگا. یہ ہمارے اکابر تھے. جج کہتا ہے معلوم ہے اس اقرار کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بولا جب چلا تھا دیوبند سے تو کندھے پہ کفن لے کر کے چلا تھا، معلوم تھا ہمیں کہ کیا ہونے والا ہے. تم مجھے کیا کرو گے سوائے پھانسی دینے کے اور کچھ نہیں کرو گے. تو کفن بھی لے کر کے آیا ہوں. جج سوال کرتا ہے تم کو کفن لانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب حکومت کی طرف سے پھانسی دی جائے گی تو حکومت خود ہی کپڑے کا انتظام کرے گی. کہا سنو، اس ملعون انگریز حکومت کا ایک کپڑا بھی میں اپنے کفن میں بھی لگانا نہیں چاہتا. یہ تھی ہمارے اکابر کی جرأت اور ہمت. کیا تھی؟ ایک سنت پر عمل تھا. سیدنا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ کی زندگی سے میل کھاتی تھی. تو اللہ نے دل کے اندر جرأت دی تھی، ہمت دی تھی، قوت دی تھی. ان واقعات کو بتانے کا مقصد میرے بھائیوں یہ ہے کہ ہم سنتوں کو اپنائیں. یہ ملک ہمارا ہے،
اس ملک میں ہمارا رہنے کا حق ہے اور 100% ہم دین کا کام کرنے والے بنے. ہم اپنوں میں دین کی تبلیغ کریں, غیروں کے سامنے اپنا اخلاق پیش کریں, اپنا اخلاق نبی کا اخلاق پیش کریں. اللہ ان کے قلوب کے اندر اسلام کی محبت ڈالے گا, کفر کے اوپر اسلام کی ہیبت طاری کر دے گا. تو تیسری بات یہ ہے کہ ہم میرے بھائیوں اپنے کاغذات کی درستگی کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کریں, ایک ایک سنت کی اتباع کریں. اور کیسے یہ سنت زندگی میں کیسے آئے گی میرے بھائیوں؟ یہ دیوانے جو اللہ کے راستوں میں چلتے ہیں, اللہ کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے. جناب حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو بھر دے نور سے. میرے بھائیوں ان کی تڑپ نے لاکھوں کو تڑپا دیا, لاکھوں کو تڑپا دیا. پاگل نہیں ہے لوگ, بوریا بستر اٹھائے ہیں اور اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں. پاگل نہیں ہے میرے بھائیوں, اللہ نے عقل سلیم دی ہے لیکن در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ابھی دیکھا ہوگا حافظ منظور صاحب, اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے, کتنی عمر ہے؟ 80 کے قریب عمر ہے, 80 کے اوپر نکل گئے ہیں, لیکن کسی وقت بیٹھنے کا نام لے چل رہے ہیں. میرے بھائی اللہ کے بندے کیسے دین میں لگ جائیں, کیسے دین میں لگ جائیں. یہ تڑپ اور یہ کڑن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے اندر سور کی طرح پھونک دیا ہے. اس تڑپ اور کڑن کو لے کر کے اپنی بستی میں احتجاج کرو, طے کرو ہماری بستی کا کوئی ایک بھی بالغ مرد اور کوئی بھی ایک بالغ عورت بے نمازی نہیں رہے گی. ہمارے گھر کے سارے فرد نمازی بنیں گے. جو احتجاج کرنے والے سڑکوں پہ میرے بھائیوں وہ کام بھی ہے سبب کے درجے میں, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور ہم مطمئن ہو کر کے بیٹھے ہیں صاحب ان کے اوپر تو ہو رہا ہے, دلی میں ہو رہا ہے, بنارس میں ہو رہا ہے, فلاں جگہ ہو رہا ہے, ہمارے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ نہیں, یہ باطل کی نگاہ ملک کے کونے کونے کے اوپر ہے, ملک کی بستی بستی کے اوپر ہے. یہ احتجاج کر ڈالو. ہم دوسرا سڑکوں پہ نہیں آ رہے ہیں, ہم اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بن جائیں. یہ احتجاج گلی کوچے میں, آج جمعہ کا دن تھا, آج سے بات چلا دو, ہمارا کوئی نوجوان بے نمازی نہیں رہے گا, ہمارا گھر کا کوئی فرد بے نمازی نہیں رہے گا, ہمارے بچے بے نمازی نہیں رہیں گے. مسجدوں کو بھر دو, آؤ اللہ کے گھر میں, رو اللہ کے گھر میں. تہجد کے وقت میں اٹھنا پسند نہیں, فجر کے وقت میں اٹھنا پسند نہیں, اور تہجد کا وقت 5:45 بجے تک ہے. رات اتنی لمبی ہوتی ہے لیکن ٹھنڈک کی وجہ سے اٹھنے کی ہمت نہیں پڑتی ہے. بستر کو چھوڑ دو, اللہ کے مسجد اللہ کے گھر میں آ جاؤ. اے اللہ ہم نہتے ہیں, ہم بے بس ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہمارے بھائی اس ملک کی حفاظت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول کر لے, اے اللہ باطل کو پسپا کر دے, اے اللہ باطل کے دل میں اسلام کا رعب ڈال دے, اے اللہ مسلمانوں کے ایمان والوں کی حفاظت فرما. میرے بھائیوں اگر یہ ایمان والا دو آنسو بہا دے اللہ کے سامنے تو کیا اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آئے گی؟ مگر پڑے ہیں سو رہے, امام صاحب ہے اور 2 پرانے نمازی ہے, 3 آدمی ہے, جماعت ہو گئی, بس یہ مسجد بددعا نہیں دے گی. اس لیے مسلمانوں ہوش میں آؤ, اپنی غفلت کو دور کرو, غفلت کو دور کرو, اپنے گھر میں احتجاج کرو. کوئی بندہ بے نمازی نہیں رہے گا, بات چلا دو اور پھر دیکھنا اپنی آنکھوں سے اللہ کی نصرت کو دیکھنا. یہ وقتی معاملہ نہیں کرنا, ہمیشہ کے لیے کرنا ہے. ہم کو اپنے رب کو راضی کرنا ہے. ہمارا اللہ ہم سے روٹ گیا ہے, ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارا رب ٹوٹ گیا, تو ہمارے اوپر یہ مصیبتوں کے پہاڑ آ رہے ہیں. روزی میں برکت نہیں ہے, زندگی میں سکون نہیں ہے, کھیتوں میں فصلوں میں بے برکتی ہو رہی ہے, ہر چیز میں بے برکتی ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ نبی کی سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, اسلامی شریعت سے منہ موڑ لیا ہے, اللہ نے ہمارے اوپر حالات ڈال دیے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, ایمان والو تمہارے سامنے نبی کی زندگی ہے, نبی کی زندگی کو اسوہ بناؤ. نبی کی زندگی کیا ہے؟ حالات آئے, پریشانیاں آئی, 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر مسلح فوج ہے. نبی نے تلوار نہیں اٹھائی, نبی نے دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو نہیں کھڑا کیا. نبی کے لیے ایک جھوپڑی بنی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں. اے اللہ یہ مسلمان نہتے ہیں, کچھ نہیں ان کے پاس میں, ہماری نصرت اور مدد فرما. نبی کے آنسو بہے تو اللہ نے 5000 فرشتوں کو مدد کے لیے بھیج دیا ہے.
ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، 2 آنسو تو بہا سکتے ہیں، ہم رو تو سکتے ہیں اللہ کے سامنے۔ مسلمانوں 5 بجے کے بعد سونا اپنے لیے غلط حرام سمجھ لو۔ ہمیں اللہ کے گھر میں جانا ہے، تہجد میں پوری امت کے لیے مانگنا ہے، اپنے لیے مانگنا ہے، اپنی بستی کے لیے مانگنا ہے، اپنے برادران وطن کے لیے مانگنا ہے۔ ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو ایمان میں داخل کر دے۔ آپ کی دعا ہی سے کوئی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ ہماری دعا ہو، تڑپ کر کے اللہ ان کو جوق در جوق اسلام کے اندر داخل کریں گے۔ بزرگوں کی پیشین گوئیاں بھی ہے کہ اس ملک کے چپے چپے کے اندر اسلام کا ڈنکا بجے گا، کلمہ لا الہ الا اللہ کی آواز آئے گی، چپے چپے کے اوپر کفر ختم ہونے والا ہے۔ لیکن کفر جب پہلے عروج ہوگا پھر اس کے بعد زوال آئے گا۔ لیکن کب ہوگا یہ؟ جب ہم مسلمان سدھر جائیں گے اور اللہ سے مانگنے والے بن جائیں گے۔ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی مسجدوں کو بھریں گے، کسی جیل میں نہیں جا رہے، کسی تحریک میں نہیں شریک ہو رہے۔ ایک تحریک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنے والا ناپاک نہیں رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنے والا بے نمازی نہیں رہے گا۔ مسجد میں ہے، گاؤں میں ہے، اپنی مسجد میں آنا ہے، کہیں اور گیا ہے، کھیت میں گیا ہے، اذان کی آواز آ گئی ہے، کھیتی کا کام چھوڑ دو، پہلے نماز پڑھ لو، اس کے بعد پھر اپنا کام کرو۔ ہمارے مشاغل کو پیچھے کر دو اور اللہ کی آواز پر لبیک کہنے والے بن جاؤ۔ اللہ ہماری آوازوں کے اندر طاقت اور قوت پیدا کر دے گا۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ یہ چیز آئے گی محنت سے، بغیر محنت کی نہیں آئے گی۔ ہم نے کہہ دیا، ہم کو بھی اثر ہو رہا ہے، آپ نے سن لیا، آپ پر بھی اثر ہو رہا ہے، لیکن زندگی میں آئے گا کب؟ یہ زندگی کا ایک مشن اور مزاج کب بنے گا؟ جب گھروں کو ہم چھوڑیں گے، اللہ کے راستوں میں نکلیں گے، اس پر محنت کریں گے، اپنے مشاغل سے الگ ہو جائیں گے، اور الگ ہو کر کے اللہ کے راستوں میں جا کر کے جب اپنے نفس کو کچلیں گے، پھر میرے بھائیوں یہ عادت ثانیہ بن جائے گی کہ فجر کی نماز میں نہیں، تہجد کے وقت آنکھ کھلے گی آپ کی اور اللہ سے مانگنے والے بنیں گے، نرم نرم بستروں کو آپ چھوڑ دیں گے۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کی محنت سے آواز لگائی جا رہی ہے، اپنے اوقات کو فارغ کر کے نکلو اللہ کے راستے میں۔ ابھی فروری سے جماعتیں بن رہی ہیں، کہ فروری ہے 18 فروری سے